اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت سب سے پہلی اور بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ گجرات ہائی کورٹ سے آخر راہل گاندھی کو جھٹکا لگا، سزا برقرار ہے۔ حد کے عزت کیس میں سیشن کورٹ کے فیصلے کو کل عدم قرار دینے سے انکار کر دیا گیا۔ کانگریس نے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مودی سر نے حد کے عزتی کے سلسلے میں گجرات ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے راہل گاندھی کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے اس حکم کو برقرار رکھا ہے جس میں مودی سرنیم کے ریمارک کے خلاف حد کے عزت کیس میں راہل گاندھی کی سزا پر روک لگانے سے انکار کیا گیا تھا۔ خیر، ابھی راہل گاندھی نے اور کانگریس نے اس گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ دلی کانگریس ہیڈ کوارٹر کے باہر پارٹی کارکنان نے راہل گاندھی کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ ایسے ہی ممبئی میں بھی نانا پٹولے صاحب جو مہاراشٹر کے پردیش ادھیکش کانگریس سے، ان کی قیادت میں ایک جگہ، اور عارف نسیم خان صاحب جو کانگریس کے قدآور نیتا ہے، ان کی قیادت میں ایک جگہ، یعنی ممبئی میں بھی اور پورے مہاراشٹر میں بھی الگ الگ جگہ راہل گاندھی کے سپورٹ، سمرتھن اور حمایت میں باقاعدہ دھرنے، آندولن ہوئے۔ وہیں پر ڈاکٹر سید ذیشان احمد نے کہا کہ اس وقت ملک میں آئین، جمہوریت، دستور اور سنویدھان کا گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ مغرور حکمراں کے خلاف سچائی اور مفاد عامہ کی لڑائی کبھی نہیں رکے گی۔ یعنی کانگریس نے اعلان کیا کہ ہم لڑتے رہیں گے۔ مودی حکومت نہیں چاہتی کہ راہل گاندھی عوام کے لیے آواز اٹھائے۔ ورشا گائیکواڑ کا بیان آیا ہے۔ اسلم شیخ کی قیادت میں بھی دہی سر چیک ناکے پر کانگریس نے زبردست احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے آئین اور جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے اور ملک ابھی آمیریت اور ہٹلر شاہی اور تانا شاہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اشوک گہلوت نے بھی کہا کہ راہل گاندھی سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت حیدرآباد سے ہمارے رپورٹر عبداللطیف صدیقی نے بتایا ہے کہ فلک نما ایکسپریس ٹرین میں بھیانک آگ لگی، 3 ڈبے جل کر پوری طریقے سے خاک ہو گئے۔ تمام مسافروں کو الحمدللہ بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں مسافروں سے بھری ایک ٹرین فلک نما ایکسپریس آتش زدگی کا شکار ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تلنگانہ کے
ایک ضلع میں یہ حادثہ پیش آیا جہاں فلک نما ایکسپریس کی 3 بوگیوں میں آگ لگنے سے مسافروں میں افراتفری مچ گئی۔ آگ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی لپٹیں اور دھواں دور دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ ٹرین میں آگ کی کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فلک نما ایکسپریس کے سلیپر کوچ S4 S5 اور S6 میں آگ لگی تھی۔ جس وقت ٹرین میں آگ لگی اس وقت ٹرین ہاوڑا سے سکندرآباد کی طرف جا رہی تھی۔ آگ کا پتہ لگتے ہی مسافروں میں افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا، لیکن بحمد اللہ تمام مسافروں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ ناظرین اس وقت منی پور سے پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، منی پور میں حالات سدھرنے سنبھلنے اور سنورنے کا نام نہیں لے رہے۔ تشدد اور ہنسا ابھی بھی منی پور میں لگاتار جاری ہے، مگر ابھی تک نریندر جی مودی ہمارے لاڈلے وزیر اعظم کو منی پور جانے کا وقت نہیں مل پایا ہے۔ اور ویسے بھی وہاں پر بی جے پی کے نیتاؤں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ بی جے پی کے نیتاؤں کو ڈھونڈ کر مار رہے ہیں، اور بی جے پی کا پٹا اگر کسی کے گلے میں نظر آ جائے تو پھر تو اس کی خیر نہیں۔ خیر، منی پور میں جھڑپ ہوئی ہے پھر، اور اس جھڑپ کے دوران ایک نوجوان کو گولی لگنے سے اس کی موت ہوئی ہے۔ منی پور کے ضلع بشنو پور میں گزشتہ کل یعنی جمعہ کے روز باقاعدہ شرپسندوں کی گولی باری سے ایک نوجوان کی موت ہوئی ہے۔ یعنی منی پور میں اب تک حالات نہیں سدھر رہے ہیں۔ امپھال ویسٹ، امپھال ایسٹ، بشنو پور، تھوبل اور کوکچنگ اضلاع میں کھیتوں میں جانے والے کسانوں پر فائرنگ کی خبریں آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین، UCC یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کا جو اعلان مودی سرکار کی جانب سے کیا جا رہا ہے، تمام طرف سے اب آوازیں اٹھ رہی کہ یہ سب کے سب صرف اور صرف راجنیتک فائدہ، پولیٹیکل بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا علماء بورڈ مسلم لیڈرشپ کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ آل انڈیا علماء بورڈ نے کہا کہ مسلم لیڈرشپ اور تنظیمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ایسے ہی جمعیت علماء ہند کے دونوں دھڑے یعنی ارشد مدنی اور محمود مدنی، یہ تمام کے تمام زبردست انداز میں یونیفارم سول کوڈ کے خلاف میدان میں اتر آئے ہیں۔ مولانا نظیم صدیقی جو مہاراشٹر کے مولانا محمود مدنی کی جمعیت کے صدر محترم ہیں، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش یہ صرف اور صرف ایک سیاسی شوشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اپنا احتجاج درج کرائیں۔ وہیں پر نوبل انعام یافتہ امرتیہ سین نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ کے پیچھے ہندو راشٹر بنانے کا منصوبہ پوشیدہ ہے۔ اور گزشتہ کل تمام پورے ہندوستان میں یوں سمجھیے کہ جمعہ کی نماز کے موقع پر، جمعہ سے پہلے جو بیانات ہوتے ہیں، خطاب ہوتے ہیں، تمام علماء نے UCC کی مخالفت پر بیان کیا اور عوام الناس سے یہ اپیل کی کہ یکساں سول کوڈ پر اس ناپاک قانون کے خلاف لا کمیشن کو اپنی رائے ضرور بھیجیں۔ آئیے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل رضا اکیڈمی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ گزشتہ جمعہ کو یعنی جو کل جمعہ گزرا ہے، عالمی یوم قرآن منایا جائے۔ تو خیر، بھیونڈی ہے، ممبئی ہے اور الگ الگ علاقوں میں گزشتہ کل قرآن عظیم کی، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر کے عالمی یوم قرآن منایا گیا۔ رضا اکیڈمی کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مسلمان اس کی بے حرمتی، توہین کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سویڈن میں ایک ناپاک حرکت ایک ناپاک شخص نے کی، جس کے خلاف اب پورے ملک ہی نہیں، ہمارے پیارے ملک ہی نہیں، پوری دنیا میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بعض جگہ تو باقاعدہ سویڈن کے سفارت خانے کو آگ بھی لگائی گئی ہے۔ خیر، میں آپ کو بتاؤں کہ رضا اکیڈمی کی یہ مہم کامیاب رہی ہے۔ ممبئی اور پورے ملک میں یوم قرآن گزشتہ کل منایا گیا۔ قرآن پاک لکھنے والے کاتب شیخ محمود کو خدمت قرآن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحاج محمد سعید نوری صاحب رضا اکیڈمی کے سربراہ خادم قرآن شیخ محمود کو خدمت قرآن ایوارڈ سے نواز رہے ہیں۔ آئیے ریاست مہاراشٹر کی سیاسی ہلچل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راشٹروادی کانگریس پارٹی، چاچا اور بھتیجے ایسے لڑ پڑے کہ اب دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا ہنس رہی ہے
اور دنیا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کس پر آخر بھروسہ کرے، خون بھی اپنا نہیں ہو رہا ہے، خون بھی بغاوت کر رہا ہے اور خون بھی بنڈخوری کر رہا ہے۔ خیر، بڑخوری اتنی زبردست ہو رہی ہے اور بغاوت اتنی زبردست ہو رہی ہے کہ بھتیجے نے چچا پر اتنا زبردست وار کیا اور کہا کہ ہم نے 30 جون کو ہی انتخابی نشان گھڑی کا دعویٰ پیش کر دیا تھا الیکشن کمیشن میں۔ دلی میں شرد پوار کی جو میٹنگ ہوئی ہے، یعنی جو باپ ہے شرد پوار جنہوں نے پیدا کیا ہے، ان کی میٹنگ کو بھی باقاعدہ بیٹے یعنی اجیت دادا پوار نے غیر قانونی بتایا۔ مہاراشٹر میں 9 ممبران اسمبلی کی معطلی کوئی معنی نہیں رکھتی، ایسا پرفل پٹیل کا بھی بیان آیا ہے۔ وہیں پر شرد پوار نے بھی کہا ہے کہ میری عمر کتنی بھی ہو جائے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور میں کیوں ہٹوں، میں نے اس پودے کو لگایا ہوں اور میں اپنی زندگی میں باغیوں اور بنڈخوروں کے ہاتھ میں اس پودے کو سوکھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، ممبئی کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ممبئی میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ستمبر یا اکتوبر میں ہو سکتے ہیں۔ مہاراشٹر الیکشن کمیشن کا بلدیاتی انتخابات کے لیے کٹ آف ڈیٹ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ مہاراشٹر الیکشن کمیشن نے 5 جولائی 2023 کو بلدیاتی انتخابات کے لیے کٹ آف ڈیٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، لیکن اس میں در حقیقت کسی انتخابی پروگرام کا اعلان نہیں کیا گیا۔ گرام پنچایتی انتخابات کے علاوہ سپریم کورٹ نے دیگر تمام بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے بارے میں جیسے تھے ویسے کا حکم دیا ہے، لیکن اب یہ قیاس ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممبئی میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ستمبر یا اکتوبر میں ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے دھولیا شہر سے ہمارے رپورٹر مولانا شکیل صاحب نے بتایا ہے، جو جمعیت علماء کے ایک ایکٹیو ذمہ دار بھی ہے۔ مولانا شکیل قاسمی نے بتایا کہ دھولیا شہر میں مسلم سماج میں منشیات کے بڑھتے کاروبار اور بڑھتی ہوئی نوجوانوں میں نشے کی لت کو لے کر باقاعدہ ایک زبردست پروگرام منگل کے دن بعد نماز مغرب علامہ اقبال چوک مولوی گنج میں لیا گیا نشہ مخالف مہم عنوان کے تحت۔ اس جلسے میں مفتی سید محمد قاسم جیلانی نے ابتدائی خطاب میں منشیات کے استعمال سے سماج میں پھیلنے والی برائیوں اور اس کے نقصانات نیز نوجوانوں کے نشہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی پر پڑنے والے مضر اثرات کا احاطہ فرمایا۔ وہیں پر اس پروگرام میں مقرر خاص حضرت مولانا محمد فاروق مدنی صاحب، جو شیخ الحدیث ہے جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم عقل قوامی، وہ اور شیخ الحدیث مدرسہ فلاح دارین ترکیسر گجرات، انہوں نے نشہ مخالف مہم عنوان کے تحت عوام الناس سے زبردست انداز میں خطاب فرمایا۔ قرآن کریم اور پیارے نبی کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا محمد فاروق مدنی نے کہا کہ انسانی جسم و دماغ اور دوسروں کو تکلیف کا باعث بننے والی تمام چیزوں کو شریعت محمدی نے حرام قرار دیا ہے۔ خیر، یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا۔ اس جلسے کے صدر الحاج محمد غفران محمد حسن صاحب تھے اور حافظ حفظ الرحمان صاحب، پرکاش شرد پاٹل صاحب، ایسے ہی ممبر سنگٹک نشہ بندی منڈل مہاراشٹر راجیہ بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ جمعیت علماء نے نشہ مخالف مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، اور جلگاؤں میں میں نے ستمبر میں یعنی اب 2 مہینے کے بعد میں 1 سال ہو جائے گا، الحمدللہ بڑے پیمانے پر ہم نشہ مخالف مہم چلا رہے ہیں، اور اسی شہر دھولیا میں بھی میرے 2 بڑے پروگرام جمعیت علماء کے بینر تلے اسی نشہ مخالف مہم کے تحت ہوئے ہیں، اور میں ان تمام لوگوں کو بھی جنہوں نے ابھی منگل کے دن یہ پروگرام کیا، ان تمام کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، اور دوسری تنظیموں اور تحریکوں سے بھی کہتا ہوں کہ نشے کے خلاف میدان میں اتر جائے۔ آئیے ناظرین، مودی جی کی ریلی اور مودی جی کی محبت ویسے بھی ملک کو مہنگی پڑ رہی ہے، لیکن اور بھی لوگوں کو بڑی مہنگی پڑ رہی ہے۔ اس وقت بڑی افسوسناک خبر چھتیس گڑھ سے آ رہی ہے کہ چھتیس گڑھ کے بیلتارا میں ایک سڑک حادثہ ہوا اور 2 بی جے پی کارکنان کی موت ہو گئی۔ یہ دونوں بی جے پی کارکنان پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم مودی جی کی ریلی میں جا رہے تھے۔ خیر، ان دونوں بی جے پی کارکنان کی موت ہوئی ہے سڑک حادثے میں، اور 6 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں بی جے پی کارکنان جن کا انتقال ہوا ہے، یہ امبیکا پور سے نریندر مودی کی ریلی میں شامل ہونے کے لیے رائے پور جا رہے تھے۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ ٹرک سے ٹکرانے کے بعد
बस के परखचे उड़ गए। चलिए आइए अन भक्तों को भी, गोबर भक्तों को भी और पूरे मुल्क को फिर महंगाई का एक तोहफा मोदी जी दे रहे हैं। खबर आ रही है कि गरम मसाले की कीमतें गरम हो गई, खाने का जायका भी अब मुतासिर होगा। टमाटर के साथ सब्जियों की महंगाई ने तो अवाम की नींदें पहले ही उड़ा दी थी, मगर अब गरम मसाले की कीमतें भी गरम हो गई है। और वहीं पर यह भी खबरें आ रही है कर्नाटक से कि जाम छलकाने वालों को भी बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में शराब और बियर की कीमत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं कि शराब बियर की कीमत में इतना इजाफा करो कि बेवड़े परेशान हो जाए और इस मुल्क से नशा ही खत्म हो जाए। लेकिन हुकूमत की मक्कारियां भी है कि बाकायदा नशे के खिलाफ मुहिम भी चलाती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है और शराब और बियर का परमिशन बेचने का भी देती है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज़ के आपका शुगर ख़त्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट